بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی عورت بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جب خاوند اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کن نظر سے دیکھے، جب خاوند اس کو کسی بات کا حکم دے تو اسے بجا لائے، اور عورت اپنے نفس اور خاوند کے مال میں اس کی خواہش کے برعکس ایسا رویہ اختیار نہ کرے جو اس کے خاوند کو ناپسند ہو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عورت پر سب سے پہلے کس کا حق ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے خاوند کا۔ ایک خاتون آئی کہ میری شادی ہو رہی ہے، میرے اوپر میرے خاوند کا کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرے خاوند کے جسم پر پیپ سے بھرے زخم ہو اور تو اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کر زخم صاف کرے تو نے اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کیا۔ خاوند کو سمجھایا کہ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے، اور میرا سب سے اچھا سلوک ہے اپنی بیویوں کے ساتھ۔ آپ ہمیں معاشرت سکھا رہے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت سے متعلق تعلیمات فرمائیں تو آپ کے صحابہ کرام نے ان پر عمل کرنے کا حق ادا کر دیا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی طبیعت کی وجہ سے سخت مزاج تھے، مگر اہل خانہ کے ساتھ بہت پیار محبت سے رہتے تھے۔ ایک دن ایک شخص اپنی بیوی کی وجہ سے بہت دکھی تھا، چاہتا تھا کہ مجھے اجازت ملے اور میں بیوی کو 2-4 تھپڑ لگا دوں۔ چنانچہ وہ شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اپنی بیوی کی بد اخلاقی کی شکایت کرنے کے لیے آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی بات سنی اور فرمایا، دیکھو یہ میری بیوی ہے، یہ میرے لیے کھانے پکانے والی خانسا ماں کی مانند ہے، میرے لیے روٹی بناتی ہے، میرے کپڑے دھونے والی دھوبن ہے، میرے بچوں کو دودھ پلانے والی ہے اور میرے دل کو سکون دیتی ہے۔ میں اس کی وجہ سے حرام کاموں سے بچ جاتا ہوں، اس لیے ان سے درگزر کیا کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جس نے 5 وقت کی نماز ادا کی، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، اپنے شوہر کی اطاعت کی، قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ جس دروازے سے تو چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ اسی اطاعت شواری کا ایک نمونہ یہ ہے کہ جب شوہر بیوی کو اپنا طبی تقاضا پورا کرنے کے لیے بلائے تو بیوی انکار نہ کرے۔ اس سلسلے میں حدیث مبارک میں واضح تعلیمات موجود ہیں۔ چنانچہ ارشاد مبارک ہے، جب آدمی اپنی بیوی کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے اور بیوی انکار کرے، جس پر شوہر غصے کی حالت میں رات گزارے، تو صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے دوزخ دکھلائی گئی تو اس میں زیادہ تر عورتیں تھیں جو کفر کرتی ہیں۔ کہا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر تم عمر بھر بھی ان میں سے کسی کے ساتھ احسان کرتے رہو، پھر تمہاری طرف سے کبھی کوئی ان کے خیال میں ناگواری کی بات ہو جائے تو فوراً کہہ اٹھیں گی کہ میں نے کبھی بھی تجھ سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ پہلا بنیادی رشتہ خاوند اور بیوی ہے، اور آخری رشتہ بھی خاوند اور بیوی ہے، لیکن اس وقت ہمارے معاشرے میں خاوند سے زیادہ اس کے ماں باپ حق جتلاتے ہیں، خاوند سے زیادہ اس کی بہنیں حق جتلاتی ہیں، خاوند سے زیادہ اس کے رشتہ دار حق جتلاتے ہیں، اور جھوٹی سچی شکایتیں لگا کر خاوند کو بیوی سے متنفر کرتے ہیں، اور کہیں بیوی کو خاوند سے متنفر کرتے ہیں، آپس میں لڑائی پیدا کر کے پھر خوش ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ پھر آپ کو کس سے زیادہ پیار ہے؟ تو آپ کہتے ابو بکر سے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابوہا، کہ مجھے عائشہ کے باپ سے زیادہ پیار ہے، مجھے عائشہ کے باپ سے سب سے زیادہ پیار ہے۔ یہ آپ کو میسج دیا ہے کہ گھر کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر کی تھیں، انہیں آٹا گوندھ کر دیتے تھے، ان کو سامنے بٹھا کر لقمے بنا کر کھلاتے تھے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی گوشت کا ٹکڑا اٹھا کر 2-4 جگہ سے نوچ کر رکھ دیتی تھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کو اٹھاتے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھاتے اور وہیں سے تناول فرماتے جہاں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تناول فرمایا ہوتا تھا۔
اور اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گلاس اٹھاتی اور اس میں سے پانی پیتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی گلاس اٹھاتے اور وہیں سے پانی پیتے جہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹ لگے ہوتے۔ یہ سب آپ کو سکھانے کے لیے ہے، یہ سب میرے نبی کی معاشرت ہے، یہ میرے نبی کی زندگی ہے۔ گھر میں جھاڑو دیتے، اپنے کپڑے خود دھوتے، بکھری ہوئی چیزوں کو خود جمع کرتے، گھر والوں کے ساتھ مل کر برتن دھوتے، صفائی کرتے۔ یہ میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے، ہم بھلا چکے ہیں۔ بیوی کے لیے خاوند کو سب سے بڑا حقدار ٹھہرایا۔ بعض بیویاں ایسی بھی نادانی کرتی ہیں کہ شادی کے بعد بھی اپنے ماں باپ کی آنکھ کو دیکھ کر چلتی ہیں۔ شادی کے بعد سب سے بڑا خاوند کا حق ہے۔ ماں باپ پیچھے چلے جاتے ہیں، بہن بھائی پیچھے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ نادانیاں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں کہ شادی کے بعد بھی ماں باپ اپنی بچی کو اپنے قابو میں رکھنے کی ترکیبیں سوچتے ہیں تو وہ اپنی بچی کا گھر برباد کر دیتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عورت پر سب سے پہلے کس کا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے خاوند کا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جہاد کے سفر سے واپس آ رہے ہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں۔ آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ آگے چلے جاؤ، وہ سارے آگے چلے گئے۔ جب سارے نظروں سے غائب ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی ہاں لگاؤں گی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں آگے نکل گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے رہ گئے، چاہے آپ جان بوجھ کر ہی دل جوئی کے لیے آہستہ ہوئے ہوں۔ کچھ سال گزر گئے، پھر جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے یہی کہا کہ آگے چلے جاؤ، پھر وہ غائب ہو گئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی اللہ کے نبی، تو دوڑ لگائی تو اس دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیت گئے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ تیرا میرا حساب برابر۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے سال میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ میں سخت بیمار تھا۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا مرض شدت اختیار کر چکا ہے، میرے پاس مال و اسباب بہت ہے اور میری صرف ایک لڑکی ہے جو وارث ہوگی، تو کیا میں اپنے 2/3 مال کو خیرات کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا آدھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا 1/3؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 1/3 کر دو اور یہ بھی بہت ہے۔ تو اپنے وارثوں کو اپنے پیچھے مالدار چھوڑ جائے، یہ اس سے بہتر ہوگا کہ تو انہیں اس طرح محتاجی کی حالت میں چھوڑ کر جائے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ یاد رکھو جو خرچ بھی تم اللہ کی رضا کی نیت سے کرو گے اس پر تمہیں ثواب ملے گا، حتیٰ کہ اس لقمے پر بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھو گے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں اپنے ساتھیوں کے پیچھے چھوٹ جاؤں گا؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہاں رہ کر بھی اگر تم کوئی نیک عمل کرو گے تو اس سے تمہارے درجے بلند ہوں گے، اور شاید ابھی تم زندہ رہو گے اور بہت سے لوگوں یعنی مسلمانوں کو تم سے فائدہ پہنچے گا اور بہتوں یعنی کفار و مرتدین کو نقصان۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ میرے ساتھیوں کی ہجرت کی تکمیل فرما اور ان کے قدم پیچھے کی طرف نہ لوٹا۔ لیکن مصیبت زدہ سعد بن خالہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مکہ میں وفات پا جانے کی وجہ سے اظہار غم کیا تھا۔